الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وهادينا ومهدينا ومرشدنا وطبيبنا ونجانا وأمانا مولانا محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال النبي صلى الله عليه وسلم فضلت على الأنبياء بست أوتيت جوامع الكلم ونصرت بالروح وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون أو كما قال عليه الصلاة والسلام أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي أو كما قال عليه الصلاة والسلام کتاب فطرت کے سر فلک پہ جو نام احمد رقم نہ ہوتا تو نقش ہستی ابھر نہ سکتا وجود لوح قلم نہ ہوتا وہ تیرے غلاموں میں بھی نمایا جو تیرا عکس کرم نہ ہوتا تو بارگاہ اصل سے تیرا خطاب خیر الامم نہ ہوتا نہ روح حق سے نقاب اٹھتا نہ ظلمتوں کا حجاب اٹھتا پھر وہ بخشے نگاہ عرفان گر چراغ کرم نہ ہوتا یہ پھول نہ ہوتا تو کلیوں کا تبسم بھی نہ ہوتا یہ گل نہ ہوتے تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہوتا تو نقش ہستی پہ یہ غنچے بھی پریشان ہوتے نقش ہستی پہ یہ غنچے بھی پریشان ہوتے خیمہ افلاک میں پھر سے تشدد ہوتا بزم توحید کے نعروں میں تردد ہوتا نہ دست جبر توحید کے انہی خواب ہوتے نہ مزجم تیرے ذکر سے بیان ہوتے اصول وہی میں موسیٰ طور پہ پہنچے پر کیا عجب کہ وہی تیرے حضور پہ پہنچے اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى
إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم سامعین، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، صاحبوں، ساتھیوں، ربیع الاول دا مہینہ ہے، پورے عالم اسلام دے اندر ربیع الاول دی مناسبت دے لحاظ نال پیارے آقا فخر کائنات امام الانبیاء حبیب کبریا ساقی کوثر شافی محشر جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے فضائل، ان کی شان، انہوں دی مدحت بیان کی جا رہی ہے۔ انسان کو جا حشرات الارض اپنی وسعت کے مطابق دریا دے وچ مچھیاں اپنی ہمت کے مطابق، حتیٰ کہ پرندے اپنی ہمت کے مطابق پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے درود و سلام پڑھ رہے ہیں۔ اللہ پاک نے قرآن پاک دے وچ ارشاد فرمایا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ پاک، اللہ دے فرشتے اور ساری کائنات کی مخلوق، ان اللہ و ملائکتہ، بے شک اللہ پاک و ملائکتہ اور اللہ دے فرشتے، یصلون علی النبی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے درود و سلام بھیج دیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما۔ اے ایمان والو، تساں بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے درود و سلام بھیجو۔ پیارے ساتھیوں، قرآن پاک اس آیت دے اندر لفظ صلاۃ آیا ہے۔ صلاۃ دے بہت سارے معنی ہیں۔ اس جگہ تے صلاۃ دے 3 معنی بیان کیتے گئے ہیں۔ صلاۃ دا ایک معنی ہے رحمت، صلاۃ دا ایک معنی ہے دعا و استغفار، صلاۃ دا ایک معنی ہے حمد و نعت۔ اگر دیکھا جاوے اللہ پاک نے اتھے ذکر بھی 3 ہستیاں دا کیتا ہے۔ ایک ذات اللہ پاک دی ہے، ایک فرشتے ہیں اور ایک انسان ہیں۔ پیارے ساتھیوں، اللہ پاک نے ذکر دا کیتا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے درود بھیج دائے اللہ پاک۔ علماء نے لکھیا ہے درود کیا بھیج دائے اللہ پاک؟ فرمایا اللہ پاک میرے نبی تے رحمت بھیج دائے۔ ایک معنی دعا استغفار، فرمایا اس تو مراد وملائکتہ، فرشتے بھی اللہ دے نبی تے درود بھیج دیں۔ اس تو مراد دعا استغفار ہے۔ علماء نے بڑا نکتہ بیان کیتا ہے کہ اللہ پاک جس ویلے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شانہ بیان فرمائیں
اے فرشتیاں دے اللہ بڑی چاسائیے اور بیان کرو اے فرشتیاں دا درود و سلام اللہ پاک فرمیندے ہیں او ایمان والےو اگر تساں چاہندے ہو تہاڈیاں نمازاں قبول ہو جاویں اگر تساں چاہندے ہو تہاڈیاں دعاواں قبول ہو جاویں اگر تساں چاہندے ہو تہاڈیاں نیکیاں قبول ہو جاویں فرمایا اگر تساں قبولیت چاہندے ہو تو میرے نبی تے تساں بھی درود و سلام پڑھو صحابہ اکرام نے آکھیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتھے اللہ پاک نے دو چیزاں دا ذکر کیتا ہے ایک لفظ صلاۃ آیا ہے دوسرا سلام آیا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہاں دونوں دی تشریح تساں سانوں کر کے دسو تاکہ اسی طرح اساں بھی درود و سلام بھیجیے جویں اللہ پاک آپ چاہتے ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا درود تئی ہوئے جس نے تسی نماز دے اختتام تے پڑھ دے ہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید فرمایا درود تئیو فرمایا سلام جس نے تسا اتیات پڑھو اتھے پڑھیا کرو السلام علیکہ ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ فرمایا اے درود بھی ہو جاسی اور سلام بھی ہو جاسی آج تھوڑا جہا سا نکھیڑا کرنا ہے کہ اللہ پاک میرے نبی تے کیڑا درود بھیج دیں اللہ پاک میرے نبی نے کیویں شانہ بیان کریں دیں اللہ پاک میرے نبی نے کیویں عظمتہ بیان کریں دیں اللہ پاک میرے نبی نے کیویں رفتہ بیان کریں دیں علماء نے بڑا نکتہ بیان کیتا ہے فرمایا اللہ دا جڑا عرش ہے فرمایا اللہ دے عرش دے سائے دے تلے کچھ ایسے فرشتے جڑے قیام دی حالت کھلے ہیں کچھ ایسے فرشتے جڑے رکوع دی حالت چن کچھ ایسے فرشتے جڑے سجدے دی حالت چن کچھ ایسے فرشتے جڑے اتحیات دی حالت چن او فرشتے اللہ پاک نواتے اللہ پاکا اساں تا او نبی ویکھیا کوئی نہیں ہے اسانو اتنا تا دسانا او نبی کیوں دیا ہے جڑا کائنات دا مقصود ہے جڑا کائنات دا مقصود ہے جندے آمن دی وجہ کر کے کائنات بنی ہے یا اللہ نبی سانو میں دسو کیوں دیا ہے ان دی شانہ بیان کر ساڑھے سامنے ہو کیوں دیا ہے اللہ پاک فرمائندے اچھا من سنو فرمایا جس ویلے میں ان دا چہرہ بنایا ہے میں بردوہار کے ان دے چہرے دیاں قسمہ چاہ چھوڑی آئے اللہ پاک فرمائندے اچھا من سنو جس لئے میں ان دیا ظلفہ بنائی ہیں واللیل اذا سجا کے ان دیا ظلفہ دیا قسمہ چاہ چھوڑی آئے جس لئے میں ان دا سینہ بنایا ہے فرمایا میں کہ علم نشرح لکا صدرک فرمایا جس ویلے میں ان دے ہوٹ بنائے میں کیا بشفتائی جس لئے میں ان دی اکھا بنائی ہیں میں کیا لم نجعل لہو عینین جس لئے میں ان دی زبان بنائی ہے میں کیا ولسانکا لتاجل بی
میں جس ویلے اندے دند مبارک بنایا فرمایا میں آکھیا یاسین میں جس ویلے اکھاں بنایا میں آکھیا ما ذهب البصر وما طغى اللہ پاک فرمائندے جس لے میں اندے سر تے ختم نبوت دی دستار رکھیے میں آکھیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما اللہ پاک فرمائندے جس نے دا شہر بنایا ہے میں تو دے شہر دی بھی قسم چاہ کے آکھیا لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد اللہ پاک فرمائندے جس نے معراج تے بلاونا ہے میں تا اٹھے بھی اوندا تذکرہ کیتا ہے سبحان الذی اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير اللہ پاک فرمائندے جس نے میں اوندا ادب سکھاون واسطے لوگاں نو آکھیا آکھنا ہے میں انہاں نو ایو آکھنا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تهبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون اللہ پاک فرمایا جس نے انہوں کو سر عطا کیتی ہے میں کہ انا اعطیناک الکوثر ان کیوں نہ کہا اللہ پاک نے میرے نبی دے دندان مبارک بنائے تا قرآن دنیا تعریفاں بیان کی دیا اللہ پاک نے میرے نبی دی زبان بنائی ہے تا ان دی تعریفاں قرآن بیان کی دیا اللہ پاک نے میرے نبی دی اکھاں بنائیاں وہ بھی تعریفاں قرآن بیان کی دیا اللہ پاک نے میرے نبی دے کان مبارک بنائے انہیاں تعریفاں میں قرآن بیان کی دیا اللہ پاک نے میرے نبی دے ہاتھ مبارک بنائے انہیاں تعریفاں میں قرآن بیان کی دیا اللہ پاک نے جیڑی شے بھی میرے نبی نو دتی ہے ونڈ ونڈ کے دتی ہے وقت وقت دتی ہے ہر شے چن چن کے دتی ہے نرالی دتی ہے عجیب دتی ہے میرا نبی بھی شان والا ہے اللہ نے جیڑی شے میرے نبی نو دتی ہے وہ شان والی دتی ہے اللہ نے میرے نبی کو ہر شے شان والی دیتی ہے ہر شے عظمت والی دیتی ہے اس واسطے تو فرمایا ہے سارا جڑا قرآن ہے یہ بھی میرے نبی دی تعریف وچ بیان ہے یہ بھی میرے نبی دی عظمت وچ بیان ہے یہ بھی میرے نبی دی شان وچ بیان ہے اس واسطے تو فرمایا الف نے کہا اللہ کے پیارے آ رہے ہیں با نے کہا برکت والے آ رہے ہیں تا نے کہا تاجدار انبیاء آ رہے ہیں سا نے کہا ساکب سما آ رہے ہیں جیم نے کہا جنت کے ضامن آ رہے ہیں ہا نے کہا حبیب خدا آ رہے ہیں خا نے کہا خیر الورا آ رہے ہیں دال نے کہا دکھیوں کو دلاسا دینے والے آ رہے ہیں سال نے کہا ذخیرہ کائنات آ رہے ہیں را نے کہا رحمت للعالمین آ رہے ہیں زا نے کہا زمین و آسمان کے پیکر آ رہے ہیں سین نے کہا
سنت کا طریقہ بتانے والے آ رہے ہیں۔ شین نے کہا شاہ ارض و سما آ رہے ہیں، سعد نے کہا صادق الامین آ رہے ہیں، سعد نے کہا ظلمتوں کو مٹانے والے آ رہے ہیں، سعد نے کہا ضعیفوں کا ملجا آ رہا ہے، طا نے کہا طٰہٰ کی سیرت والے آ رہے ہیں، ذا نے کہا ظلمتوں کو مٹانے والے آ رہے ہیں، عین نے کہا عبادت کا طریقہ بتانے والے آ رہے ہیں، غین نے کہا غلاموں کو غلامی سے آزادی دلانے والے آ رہے ہیں، فا نے کہا فخر کون و مکان آ رہے ہیں، کاف نے کہا قطب و عنایت کے پیکر آ رہے ہیں، لام نے کہا لطف و عنایت کے نمونے آ رہے ہیں، نون نے کہا نورانی چہرے والے آ رہے ہیں، وا نے کہا وجہ تخلیق کے کائنات آ رہے ہیں، ہا نے کہا ہادی سبل آ رہے ہیں، چھوٹی اور بڑی جا نے کہا یثرب بتا کو مکہ مکرمہ مدینہ منورہ بنانے والے محمد عربی آ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اے دل تیرا وانگ موبائل دے سم عشق محمد دی پالیا کر، درود شریف دا بیلس ہے ایزی لوڈ کرا لیا کر، وانگ بیٹری دے اے مک جاندہ ان چارجر نماز دا لا لیا کر، نئی نیٹ ورک اللہ دا بیزی ہوندا کال تو کال ملا لیا کر۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شانہ اللہ پاک نے ان بیان کی دیا ہے، فرمایا جس سال پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا تے آئے اس سال دے وچ جتنیاں عورتاں پوری کائنات دے اندر حاملہ ہن امیدوار ہن، اللہ پاک نے کسے نو بیٹی نہیں دتی، فرمایا ساریاں دے اولاد بیٹے ہوئے، سارے دے پتر پیدا ہوئے، علماء نے انج لکھیا ہے، فرمایا کسے دے گھر بچہ پیدا ہوئے لوگ شرینی بنیندے، لوگ مٹھائیاں بنیندے، اللہ پاک دے فرمایا جس لے اللہ دا نبی پیدا ہویا ہے، فرمایا لوگ بچیاں واسطے مال بنیندے، اللہ نے بال ونڈ چھوڑے، اللہ نے بال ونڈ چھوڑے، چاہے کوئی اپنے چاہے کوئی پرایا ہے، چاہے اللہ نو کوئی منن والا ہے یا نہیں منن والا، اللہ نے ہر گھر دے اندر جنہ دی جھولی ہری کیتی ہے اولاد نرینہ عطا کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنی شان والے ہیں، کتنی عظمت والے ہیں، اللہ دی شان ہے۔ اگر کوئی محبت دے رنگ چ بوے اللہ دی قسم ہے، کوئی بیمار بیٹھا ہے حضور دی تعریف وچ مصروف ہوئے انہوں بیماری بھول جاندی ہے، کسے دے سر نو پیڑ ہوئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی تعریف سنے یا بولے ان دے سر دی پیڑ دور ہو ویندی ہے، کدی کوئی کر کے ویکھے تا صحیح نا، کدی کوئی چساں چاہ کے ویکھے تا صحیح نا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر دے وچ بیٹھے بھوک نے ستایا ہے، سبحان اللہ، بھوک نے ستایا ہے، بھج کے آئے دور چھاتی مار کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو ویکھ دے پے، مڑ پیچھے ہٹے، مڑ پہ ویکھ دے، مڑ پیچھے ہٹے، مڑ پہ ویکھ دے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر خیر بار بار پیا ویکھ دے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مینوں بھوک نے ستایا ہے، میرے گھارے چولہے آگ بھی نہیں جلنی، پیسے بھی کوئی نہ، لیکن میں آیا تہاڈا دیدار کیتا، میری بھوک لے گئی۔
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جگہ تے تشریف فرما ہیں، کم و بیش 1200 صحابہ اکرام، 1200 فوجیاں دی جماعت، 1200 مسلمان فوجی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو عرض پہ کریں دیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیاس بڑی لگی ہے، پانی ہونا چاہیے ہے۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے بھانڈیاں نو دیکھو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساڑھے بھانڈیاں میں تا پانی کوئی نہیں، پر میں کوئی ایک قطرہ ہے تو وہ تا کٹھا کرو۔ کٹھا کیتا، ایک چھوٹا جیا گھٹ جیا بڑیا ایک پیالے دے جمع کر کے پیش کر دیتا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک اس پیالے دے رکھیا ہے، جہاں اتا چایا ہے۔ اللہ دی شان ہے، اللہ پاک نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ہاتھ دی انگلیاں دے وچوں پانی دے فوارے جاری کر چھوڑے۔ روایت دے وچ آندا ہے، فرمایا کہ صحابہ اکرام نے بھج بھج کے اپنے برتن پیش کیتے، ہائے تا ایک چھوٹا جیا گھٹ پانی دا اللہ پاک نے اون دے وچ اتنے چشمے جاری کر چھوڑے، اتنے دریا جاری کر چھوڑے، اتنے ندی تے نالے جاری کر چھوڑے، اتنی برکت جاری کر چھوڑی۔ فرمایا کہ سارے برتن بھر گئے، حتیٰ کہ صحابہ اکرام بھی رج رج کے پانی پیتا ہے، اپنے جانوراں نوں پانی پیوایا ہے، پانی ہجے بھی جاری ہو ساری ہے۔ ویکھنا ویکھنے تک گھٹ پانی دائی اتنا پانی کتھوں آیا ہے، پر میں سونیا اٹھا نہ ویکھ میری بارگاہ وچ ویکھ، پر میں جیڑا بھی تیرے کولوں آندا ہے خالی نہیں جاندا، کیونکہ میں اللہ تیری برکت دے تیرے اندر وہ برکت رکھی ہے، تیرے اندر وہ شانہ رکھیا ہیں، تیرے اندر وہ عظمتاں رکھیا ہیں۔ فرمایا جیڑا بھی آندا ہے مالا مال ہو کے جاندا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک بندہ منگدا پندا نظر آیا، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نگاہ پائی، فرمایا تیرے ہاتھ سونا ہے، القاسم حبیب اللہ، محنت مزدوری کرنا اللہ دا دوست ہوندا ہے، تو محنت مزدوری کیتی کر۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر وچ کوئی شے کوئی نہیں ہے، کھاون ڈوگی شے کوئی نہیں ہے۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی شے تا ہو سیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک پیالہ ہے وہ بھی ٹوٹا ہویا ہے، فرمایا وہ پیالہ لے کے آ جا۔ صحابی رسول لکڑ دا پیالہ گزارا کریں دائی ٹوٹا ہویا پیالہ لے کے حاضر ہو گئے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس پیالے نو لے کے صحابہ کو لو پوچھا ہے کوئی دا خریدار، یہ کوئی اس پیالے دا خریدار؟ کسی نے ان دی کوئی قیمت لائی ہے، کسی نے ان دی کوئی قیمت لائی ہے، کسی نے کوئی قیمت لائی ہے۔ کم و بیش حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے ان دی 14 درہم ان دی قیمت لا چھوڑی ہے۔ ایک نال صحابی بیٹھے ہیں، اس آکھیا اے عثمان لکڑ دا پیالہ ہے وہ بھی ٹوٹا ہویا ہے، دوانی ہے دی قیمت نہیں ہے، تو اتنی قیمت بتا کے لا چھوڑی ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ فرمائندے ہیں یار گل نگاہ دی ہے، تواڈی نگاہ اس پیالے تے گئی ہے، میری نگاہ وچن آلے تے گئی ہے۔ اللہ
تھوڑی نگاہ پیالے تے گئی ہے، میں ویکھیا بیچن والا کیوں جی آئے، اس واسطے میں اتنی قیمت لائی ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس صحابی منگن والے نو 2 درہم دیتے، فرمایا جا کے ایک دن تو جا کے کلاڑا خریدا، باقی جڑے پیسے جا کے اپنے گھر دا خرچہ وغیرہ کر کے آٹا گھی وغیرہ خرید کے دے کے اور 15 دیواراں تو مینوں نظر نہ آویں، جا تو لکڑیاں کٹ۔ صحابہ نو آکھیا اس کو لکڑیاں خریدیاں کرو، اس تے میرے نبی دی نگاہ پہ اللہ اکبر۔ میں تا دو نا یہ جڑا میں بلندہ بیٹھا میرا کوئی کمال نہیں، یہ بھی میرے نبی دی نگاہ کا کمال۔ تساں آندے ہو گرمی دے وچ بیٹھ کے میرا بیان سن دے ہو، میرے بیان وچ کمال کوئی نہیں، میرے بیان میں شانہ ملیاں کیونکہ میں نبی دی شانہ بیان ہے، نہیں تو میری کیا اہمیت، مینوں کون جاندا ہے۔ گل یاد آ گئی سبحان پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینے پاک جاندے پیان اٹھنی دے اتے سوار، ہر دیوانہ پروانہ پیادا یا رسول اللہ میرا گھر حاضر ہے، تسی میرے گھر آ جاؤ، میرے مہمان بن جاؤ۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انہیں میں کسے دے گھر لگا جاواں، کسے دا دل نہ دکھ جاوے، اس اٹھنی نو اللہ تے چھوڑ دیو، اللہ پاک نو جتھے منظور ہویا اتھائیں یہ اٹھنی بیراسی۔ اللہ دی شان، ایک صحابی غریب جن دے گھر دی چھت بھی ٹوٹی ہوئی ہے، ابو ایوب انصاری انہاں دا نام ہے، بیوی پئی آدھی ہے کرما لیا، بڑے بڑے لوگ گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا استقبال کرن واسطے، تمہیں جاویں جا کے دعوت دے کہ اس گھر دے وچ آ جاؤ، اور روندے بیٹھے میرے گھر دی چھت بھی پاٹی ہوئی ہے، میرے گھر کیویں آسن، میں کیویں دعوت دیواں، بڑے بڑے امیر لوگ گئے ودل، میں تا غریب بندہ، لیکن اندروں ہوب جو آئی، اندروں تڑپ جو آئی، ایو گل بیٹھے کریں دے تے بیٹھے آدھر میری کی مجال ہے کہ میں سرکار نو جا کے دعوت دیواں، میرا گھر بھی اس قابل کوئی نہیں ہے، میں کیویں دعوت دیواں۔ اچانک دروازے تے دستک ہوئی ہے، پتہ لگا سورج طلوع پیا ہوندا ہے، پیارے آقا دا ظہور ہو گیا، سبحان اللہ۔ اٹھنی انہاں دے دروازے تے بیٹھ گئی، معلوم ہویا کہ اٹھنی حضور دے جیڑی بیٹھی ہے، اے جیڑا کمال ملیا میرے نبی دی برکت نال کمال ملیا ہے، میرے نبی دی شان نال کمال ملیا، میرے نبی دے تقدس نال کمال ملیا ہے، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے جاندے پیان راہ دے وچ ضرورت پئی ہے کہ پانی ہویا جڑا پیاس دور ہو جاویا، ایک مائی دی جھونپڑی نظر آئی ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو پیا دینا، جا اس دروازے تے دستک دے، نگاہ محمد جو پہ گئی ہے، اس گھر تے دستک دے، ایک بڑھڑی مائی بیر آئی ہے، اور پیا دیئے آج تائیں یہ لگتا ہے جی میں میرے گھر چمکا آ گئی ہیں، تسی کون ہو کیویں آئے ہو، میں تمہیں جان دیتا نہیں ہاں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیا دن میں راہ دا متلاشیاں، او میرے رہبر ہیں، میں نو راہ بکھائی دے ودے، حکم ہا کے دسنا کوئی نہیں، اللہ دی شان ہے، توجہ ہے کہ کوئی نہ، اللہ دی شان ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیا دل
مائی اسا مہمان آئے مسافر آئے تیرے کولو پانی ہے تا دے جا. اس مائی نے آکھیا پانی تا کوئی نہیں, کوئی شاید تیرے کولو کوئی جانور ہوئے. اس آکھیا جانور بھی کوئی نہیں, ایک چھوٹی جی بکری دا پہاڑ ہوئے تقریباً 3 مہینے ہوندی عمر ہے, جیڑی ہجے گبن بھی کوئی نہیں ہوئی, سوئی بھی کوئی نہیں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابو بکر اس مائی نو آکو پہاڑ چڑھے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جس ویلے اس مائی نو آکھیا ہے, مائی پیا دین دا کی کرے سو, آکھیا سی دودھ چومنا ہے. آکھن لگی جیڑی ہجے گبن بھی کوئی نہیں ہوئی دودھ کیویں دیسی؟ فرمایا مائی تو ایک باری دے تا صحیح نا. مائی نے جس ویلے 3 مہینے دی پٹھوری دتی ہے, پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بسم اللہ پڑھ کے انہی کمر تے ہاتھ جو پھیرے آئے. اللہ پاک نے اس بکری دے تھڑا نو دودھ نال پھول کر چھوڑے آئے. سبحان اللہ. فرمایا مائی ہن پہلے سارے گھر دے برتن پیش کر. مائی نے ایک برتن دیتا, دوسرا برتن دیتا, تیسرا برتن دیتا, حتیٰ کہ بیادی واللہ ما فی بیتی شیء, اللہ دی قسم ہے میرے گھر کوئی برتن بھی کوئی نہیں جیڑا میں تواڈے کو پیش کرا. سارے برتن دودھ نال پھل ہو گئے. اللہ دی شان ہے. مائی حیران ہو گئی, جیڑی ہجے گبن بھی نہیں ہوئی, سوئی بھی نہیں, وہ دودھ بھی اتنا دیتا سو سارے برتن بھر گئے. ہکا تے بکا تے حیران ہو گئی. اللہ پاک فرمائندے مائی تو پریشان نہ ہو, اساں میں اپنا نبی ہو جیا پیدا کیتا ہے, دے قدماں وچ بھی رحمت دے چشمے جاری پے ہوندے. سبحان اللہ. قدم قدم پہ برکتیں, نفس نفس پہ رحمتیں, جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گئے. جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج بھی, سحر ہوئی وہاں وہاں جہاں جہاں گزر گئے. اللہ رب العزت دا ساڈے تے بڑا احسان ہے. اللہ نے سانو آخری نبی شانہ والا عطا کیتا, جیڑا نبی سارے نبیاں دا بھی نبی ہے, سارے رسولاں دا نبی ہے, سارے فرشتیاں دا نبی ہے, پوری کائنات دے ذرے ذرے دا نبی ہے. اللہ پاک فرمائندے سونیا جہاں جہاں میری خدائی وہاں وہاں تیری مصطفائی ہے. اگر ریت دے ذرات تے میری خدائی, ریت دے ذرات تے تیری مصطفائی, ہوا دے جھونکے تے میری خدائی, ہوا دے جھونکے تے تیری مصطفائی, پانی دے قطریاں تے میری خدائی, پانی دے قطریاں تے تیری مصطفائی, کلمے دے اندر میری خدائی, کلمے دے اندر تیری مصطفائی, اذان دے اندر میری خدائی, اذان دے اندر تیری مصطفائی. آسمانی کتاباں تورات, زبور, انجیل, قرآن مجید پر میں میری خدائی, انہاں کتاباں دے اندر میرے محبوب تیری مصطفائی ہے. میرا نبی شان والا اتنا ہے, میرا نبی برکت والا اتنا ہے, میرا نبی عظمت والا اتنا ہے. اللہ نے میرے نبی دے ہاتھ دی انگلیاں دے پورے دے اندر بھی برکت رکھی ہے. اللہ نے میرے نبی دی انگلیاں دے اشارے وچ بھی برکت رکھی ہے. اللہ نے میرے نبی دے دعا وچ بھی برکت رکھی ہے. اللہ نے میرے نبی دی اکھاں دے وچ بھی برکت رکھی ہے. اللہ نے میرے نبی دے قدمین وچ بھی برکت رکھی ہے. کسی شاعر نے کیا خوب کہا, سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے, منہ سے جیسے بولتے قرآن وہ تقریر ہے. حسن مصطفیٰ کو دیکھ کر سوچتی ہے دنیا, وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.